Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وفهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله مولانا العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کی شایان شان حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی کے بعد امام کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان اور اللہ کی رضا کے اور اللہ کی پسند کے مطابق درود و سلام ہماری طرف سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے سے کے بعد اللہ رب العالمین کا اتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ زندگی میں آج پھر جمعۃ المبارک کا دن نصیب کیا جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خوشی اور عید کا دن قرار دیا ہے۔ مومن کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے گناہوں کو جھاڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے اور اس کے حسنات نیکیوں کو قبول کر لیا جائے، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جس کے بارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنے کی وجہ سے اللہ کریم اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے 8 دن کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے اس وقت میں نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ سورۃ النور کی 19 نمبر اور ایک حدیث صحیح البخاری سے دوسری سنن ابی داؤد شریف سے تلاوت کی ہے، اور آپ کو اللہ نے ان آیات و احادیث کو سماعت کی توفیق بخشی ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، میری اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹیوں، پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے کچھ احکامات بھی ساتھ دیے۔ اگر اس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے تو دنیا بھی جنت ہے، اگر اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اپنی منمانی کریں گے تو یہی دنیا جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے اپنی دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 14 فروری ایک معاشرے میں بے حیائی کو عروج دینے کا دن ان لوگوں کے نزدیک ہے جن کو دین کی دال کا پتہ نہیں، اسلام کے الف کا پتہ نہیں، بڑے وہ اپنے آپ کو مذہبی سکالر سمجھتے ہیں اور بڑے عروج والی ترقی والی قوم سمجھتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا اور ہمارے تک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اس کے اندر حیا، شرم، بڑے کا احترام، چھوٹے سے شفقت، اپنے ہمسائے، محلے دار، سوسائٹی میں جہاں ہم گلی کوچہ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے باہمی تعلقات کو فروغ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ النور کی اس آیت میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم، ایماندار لوگوں میں جو لوگ بے حیائی کو، عریانی کو، فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، شاباش بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ زمانے کی ترقی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے اوپر اپنا پیسہ، اپنی مشینری، اپنی عقل اور اپنا علم اور اپنے ہر طرح کے اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا ایک فحاشی پھیلانے والا اور دوسرا اس کو داد دینے والا، جیسے نیکی کرنے والا، نیکی کو داد دینے والا دونوں برابر ہیں، ایسے بے حیائی میں وہ دونوں برابر ہیں۔ ایک کرنے والا ہے اور ایک دوسرا اس کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ قانونی ہے، وہ مالی ہے، وہ انفرادی۔ رب العالمین نے دونوں کے متعلق فرمایا یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا،
ایماندار لوگوں میں جو یہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں جیسے آج معاشرے میں ہو رہا ہے، غیر مسلم اپنا پیسہ، اپنی دولت اور اپنی توانائیاں اور اپنی انفرادی قوت، اجتماعی طاقت کو صرف اسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ کے گھروں سے دور کیسے کیا جائے، ایمانداروں کو اللہ کے گھروں سے، اللہ کے دین سے، کلام اللہ سے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے دور کیا جائے۔ تو رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی ساتھ رگڑا لگا دیا جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود کہتے ہیں یار یہ زمانے کا تقاضا ہے، کہاں تم پھر رہے ہو، لوگ چاند پہ چلے گئے اور تم ابھی مسجد میں ہو، ابھی تم درود میں پھنسے ہوئے ہو، سلام میں پھنسے ہوئے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ پھیلانے والے اور ان کی داد دینے والے، ان کی حمایت کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت کا عذاب ہے، ان کی زندگی خزی یعنی رسوائی میں گزرے گی، وہ ترقی یافتہ قوم نہیں ہو سکتی۔ عند الناس تو ہو سکتا ہے، لوگوں کو اس کو ہار، اس کو مالے، اس کو داد، اس کو شاباش، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں رسوائی کا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم اپنی بڑی فصاحت و بلاغت پھیلانے والوں، میرے دین سے ٹکرانے والوں، میرے دیندار لوگوں کو میرے دین سے، میرے گھروں سے دور کرنے والوں، تم وہ نہیں جانتے جو عرش والا رب العالمین باری تعالیٰ جانتا ہے۔ عزیز بھائیوں، حیا، شرم آنکھوں میں ہو، وہ اپنے اعمال میں ہو، اللہ رب العالمین کو دونوں قسم کی شرم جو ہے وہ ہم سے مطلوب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، نہ بھی چہرہ چھپایا ہے تو کون سا، اور جی بات ایسے ہی ہے، بچی ہے بھی چھوٹی ہے۔ میں مصر کا ایک واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ مصر میں ایک وقت تھا جب معصوم بچیاں جو بھی چلنے پھرنے کے قابل ہوتی ان کو گون پہنایا جاتا تھا، ان کا ظاہری لباس جو بھی ہوتا، لیکن وہ لوگوں کے لیے اس کے آزاد نظر نہیں آتے۔ آخرکار مصریوں نے شادیاں کی، یورپ خواتین سے خون بدلا، آپس میں یہ بات آ گئی کوئی بات نہیں ابھی تو بچی ہے، اب وہ گون جو تھا وہ اتر گیا، اور اس کے بعد پھر وہ فراقیں آ گئی، لیکن جسم ابھی ان کا ننگا نہیں ہوتا تھا، موٹا کپڑا پہننا شروع کیا، فراقیں پہنی شروع کی کھلی کھلی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا، ابھی تو چھوٹے ہیں، چھوٹے کپڑے پہناؤ، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے۔ آج اس وقت وہی مصر ملک اسلام ہے، مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والے، نمازیں، سب کچھ ہے، لیکن اب وہاں وہ جو اسلامی شعار کا اہم ترین پردہ تھا، اب وہ پردہ ادھر گیا، صرف چہرہ وہ اسی طرح جیسے حج پہ جاتے، عمرے پہ جاتے خواتین، ایک سکارف پہننے والی بچیاں، نوجوان خواتین، شادی شدہ بیوی بچے، یہ سب ایسے حالات میں ہو گئے اس وجہ سے کہ ابھی تو چھوٹی بچی ہے۔ جب چھوٹی بچی کو چھوٹا سمجھ کے اس کی تربیت کو ختم کیا گیا، آج مصر میں پردہ بھی ختم ہو گیا اور پردے کی پابندیاں لگ گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام چیز ہے کہ کچھ عمر سے تقاضا کرتا ہے، لیکن شرم و حیا کی ابتدا، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس کی تربیت کرنی شروع کر دو۔ 7 سال کا ہو گیا تو بچے کو پیار سے، محبت سے، وہ بچی کے لیے حکم، وہی بچے کے لیے حکم۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑی بہت سزا دو تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں ایک دین کا پابند ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، یحبون ان تشیع الفاحشہ، خود نہیں کرتے
لیکن کرنے والوں کو پسند ضرور کرتے ہیں۔ ہماری خوشیاں دیکھ لیں، ہماری شادیوں پہ دیکھ لیں، اچھے خاصے دیندار صف اول کے نمازی، مساجد کے معاونین، انتظامیہ، صدر، جنرل سیکرٹری، پوری کابینہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان کے گھر کی شادی ہے یا کسی غیر مسلم کی۔ اسی وجہ سے کہ جی بس کیا کوئی نہیں جی، وہ لڑکا تھا، وہ پہلی شادی تھی، دوسرا تھا، ایسے تھا، یار میں بھی آ گیا۔ اللہ کے بندوں، کل قیامت کو اللہ کے سامنے یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ قبر میں میں نے اپنا جواب دینا، آپ نے اپنا اپنا دینا ہے۔ ہماری قبر اجتماعی نہیں ہوگی، اجتماعی بھی ہو پھر بھی سوال اپنا اپنا، جواب اپنے اپنے۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا ہاتھ سے برائی کو روکو، اور اگر تیری ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اگر جا کے وہی تو اپنی ہاتھ کی استعمال کرے گا، فتنہ ہوگا، تجھے پٹائی ہوگی یا تجھے کسی نہ کسی طرح سے کوپ کیا جائے گا، فرمایا فبلسانہ، پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرو، ان کو سمجھاؤ، قرآن اور حدیث کی روح سے ان کو تبلیغ کرو۔ اگر تمہاری زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو فبقلبہ، پھر کم از کم اس محفل کا حصہ نہ بن۔ ہم گونگے مسلمان بن جاتے ہیں، اور جی کی کریے، برادری کا معاملہ تھا، برادری تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے برادری سے دین کی خاطر بائیکاٹ کر کے دیکھو، اللہ میری تیری برادری کو صحابہ جیسے لوگوں کی برادری بنا دے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا وڈیرا تھا، بڑا تھا، ہم ان کے آگے بول نہیں سکتے، دین کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی بیوی بچیوں کو قربان کر دیا، اپنی جائیدادوں کو ترک کر دیا، اپنی جانوں پہ کھیل گئے۔ اور اگر ہم اپنے بڑوں کی بڑائی کو دیکھیں گے، اللہ کے لیے دین کی خاطر اپنی زبان کو ہلائیے، اپنا بائیکاٹ کر کے دکھائیے، قیامت کا دن ہوگا یہ سب بڑے چھوڑ جائیں گے۔ جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، جس کا نام ہے رسول رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خاطر اگر ہم یہ کام کریں گے، جہاد باللسان کریں گے، جہاد بالقلم کریں گے، جہاد بالقلب کریں گے، تو انشاءاللہ برادری صحابہ جیسی ہوگی اور ہمارا وڈیرا محمد الرسول اللہ جیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو کیا نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دونوں کو رگڑا لگایا، کام کرنے والا اور کام کو پسند کرنے والا، برائی کرنے والا، برائی کو پسند کرنے والا، برائی کے لیے محفلیں سجانے والا اور ان محفلوں کا بائیکاٹ نہ کرنے والا۔ یہ جو بزرگ حضرات ہیں، دیہاتی حضرات، پرانے بزرگ، یہ جانتے ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ ایک طرف لکڑی خشک رکھ دیں، اس کو آگ لگا دیں، ساتھ لکڑی گیلی رکھ دیں، جس کو ویسے اکیلی کو آگ نہیں لگ سکتی، خشک لکڑی کی آگ کی وجہ سے وہ دوسری لکڑی کے ساتھ جل جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ساتھ دوسری لکڑی جب پڑی ہوگی تو لگے گی آگ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فرشتوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تو قاری صاحب تھا، تو صف اول کا نمازی تھا۔ اللہ کے فرشتوں نے حکم الہی سے، جن کے بارے قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہوتا ہے اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے جو لکھ دینا ہے، جو میں نے اور آپ نے کر کے دکھانا ہے، جو زبان سے بولنا ہے، تو قیامت والے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تو بڑا خطیب تھا تجھے معافی ہے، تو مسجد کا انتظامیہ تھا تجھے معافی ہے، تو صف اول کا نمازی تھا تجھے معافی ہے۔ رب نے تو ہمارا کردار دیکھنا ہے، ہمارے اعمال و افعال دیکھنے، رب کے سامنے خلوص کی بات ہوگی، اللہ کے ہاں انسانیت کی بات ہوگی۔ اس لیے نہ کیجئے، نہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیجئے، حوصلہ شکنی کرنا
دینداروں کی ہم شروع کر دیتے ہیں، لیکن دیندار کو ذلیل کرنا اور دین کی دھجیاں کھیلنے والوں کے بارے ہماری زبان بند ہو جاتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عملی یہ کیفیت تھی کہ اگر کسی کی بیٹی بگڑ جاتی، بے حیا ہو جاتی، بد زبان ہو جاتی، بد کردار ہو جاتی، تو اس کو کہا جاتا کہ جو مسلمانوں کے سردار کی صحبت میں رکھو، اس بچے کو مدینہ میں بھیجا کرو، اس بچے کو مسجد نبوی میں بھیجا کرو۔ رسول رحمت میں، صحابہ میں، آپ کی امتیوں میں اللہ نے اتنی شرم و حیا رکھی، ایک بگڑی ہوئی اولاد آقا کی صحبت میں آنے کی وجہ سے، آپ کی مجلسوں میں آنے کی وجہ سے، آپ کی گفتگو اور آپ کے خطابات سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بد کردار کو ایک عظیم ترین انسان بنا دیتا ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا ہمارے اجداد، ہمارے بزرگ، ان کے متعلق ایسی کیفیت تھی، لوگ کہتے تھے یہ تیری اولاد بگڑی ہوئی ہے، لہذا اس کو فلاں محدث کی محفل میں بھیجو، تیرا بیٹا بے نماز ہے، گستاخ ہے، والدین کے آگے گھورتا ہے، مارتا ہے، لڑائی کرتا ہے، معاشرے میں بدمعاش بنا ہوا ہے، اور وہ کہتے تھے فلاں محدث کی محفل میں بھیج دو اور تیرا بے حیا بیٹا حیادار ہو جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رضی اللہ عنہ قرآن کے حروف ہے، ایک حرف کے پڑھنے کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ 10 حروف ہے، ایک بار رضی اللہ عنہ کہنے سے اللہ 100 نیکی عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک مرد نے، مسلمان ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، باقی سب سے گناہ سرزد ہونا 100% امکان، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، گناہ پہ فوراً توبہ کرنے والا رب کو اتنا پسند ہوتا ہے، رب اس کو ایسے لکھ دیتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں رہنے والا گناہگار ہو سکتا ہے، کیوں؟ انسان ہے، نبی نہیں ہے، صحابی ہے، امتی ہے، اس سے غلطی ہوگی۔ ایک عورت کو کہنے لگا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ عورت با حیا با کردار، اس نے کوئی شروع بول نہیں کیا، کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے۔ بتاؤ کیا شرط؟ جب عشق دماغ پہ سوار ہوتا ہے نا، اس وقت پھر اس کو نہیں پتا چلتا کیا اب شرط کیا ماننی ہے کہ نہیں، بس بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا کرو، فجر کی نماز۔ کون سی نماز؟ فجر کی، جس میں ہم تقریباً ناکام، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا فجر کی نماز صرف ایک ہفتہ، جمعے سے جمعہ، ہفتے سے ہفتہ، 8 دن فجر کی نماز حضرت عمر کے ساتھ باجماعت پڑھو، جب تیرا 1 ہفتہ مکمل ہو جائے گا، اسی چوک میں میں آ جاؤں گی، اور پھر تو نے کیا کرنا ہے، تیری خواہش جو ہوگی میں پوری کروں گی، تیرے ساتھ دوستی لگاؤں گی، جو وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، 1 ہفتہ گزرا، نماز فجر وہ دیکھ رہی ہے کہ جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حاضری ٹھیک ہے۔ اب 1 ہفتہ مکمل ہوا، اسی چوک میں وہ عورت آگے وعدے کے مطابق کھڑی ہو گئی۔ ایمان کیسا تھا، یقین تھا کہ جو میں نے اس سے کام لینا ہے نا، وہ اللہ ضرور مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہماری ماں میں اتنی حیا، ہماری بہنوں میں
ہمارے بڑوں کی خواتین میں اتنی حیا تھی کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو اس کو وہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ دین کی طرف رغبت دلاتے. 8 دن کے بعد وہ عورت اسی چوک پہ کھڑی ہے، وعدے کے مطابق پہنچ چکی ہے. وہ مرد گزرا، اس نے آنکھ اٹھا کے اس عورت کی طرف نہیں دیکھا. وہ واضح بنا دے رہی ہے، آؤ میرے پاس، میں فلاں عورت ہوں، تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب میری طرف دیکھیں. آنکھیں نیچے. تو کہنے لگا میری مسلمان بہن، جو تو نے مجھے سمجھا دیا ہے میں اس کا کبھی زندگی بھر تیرا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. آنکھ بھی اٹھا کے اس عورت کی طرف نہیں دیکھا. کیوں؟ نماز کے اندر حیا ہے، قرآن میں حیا ہے. عبادت اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تحت کی جائے تو اس میں حیا ہے. ہماری عبادات کیوں نہیں سکون والی؟ ہم نماز سلام پھرتا ہے، ابھی امام صاحب قبلے کی طرف ہوتے ہیں، پیچھے سے آدمی زیادہ نمازی مسجد خالی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری عبادات میں وہ سکون نہیں، وہ اطمینان نہیں، وہ طریقہ نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. تو عزیز بھائیوں، ٹائم کے مطابق ٹائم مکمل ہو چکا ہے. بس یہی گزارش کرنا تھی کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو. حیا جب پیدا ہوگی پھر ہمیں بری چیز، ایسی نفرت اور ایسی دل کے اندر تکلیف دہ محسوس ہوگی کہ ہمارے دلوں میں یہی بات ہوگی، یہ بہت غلط ہے، نہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، نہ میں اس کو اچھا کہہ سکتا ہوں، نہ میں اس کی محفل میں بیٹھ کے اس کا حصہ بن سکتا ہوں. پھر میری زبان پہ اگر طاقت ہے زبان سے روکوں گا، ہاتھ کی طاقت ہاتھ سے روکوں گا، نہیں تو کم از کم ایسی محفلوں کا میں حصہ نہیں بنوں گا. یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی محفلوں میں نہ زبان سے روکے، نہ ہاتھ سے روکے اور اس کا حصہ بنے تو پھر ہمارے ایمان کا کیا بنے گا بھائی؟ پھر ہمارے ایمان کا کیا؟ یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے ایک غیر مسلم عاشق، یہ اس کے نام کا منایا جاتا ہے. بہت اپنے آپ کو مسلمان، بڑے بڑے عظیم سکالر سمجھا جاتا ہے. تو کبھی اس کے بارے اس کی ہسٹری پڑھ لیں. ایک جھوٹا، غیروں کی عورتوں پہ نظر رکھنے والا یہ ظالم انسان تھا، جس کو دیکھا دیکھی ہمارے کالج، ہمارے سکول، ہمارے بچے اس کی طرف پھول لے کے غیر کی بیٹی کو، غیر کی بہن کو دے رہے ہیں. ایک ہندو کا واقعہ، ہندو بیٹے نے کہا 500 روپیہ دے دے. بیٹا کیا کرنا؟ بس مجھے کالج میں ضروری. 500 روپیہ اس نے دیا. شام کو واپس آیا، پوچھا بیٹا 500 کا کیا دیا؟ ابو آج ویلنٹائن ڈے تھا، کالج میں نے ایک 500 کا پھول اپنی ایک کلاس فیلو کو دیا ہے، میں محبت کرتا ہوں اس سے. وہ بھی کرتی ہے، ہاں پتہ کبھی کبھی کر لیتی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا 500 میں، اب غور کرنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، 500 میں ایک پھول. جا اندر کمرے میں دیکھ اپنی بہن کو، تیری بہن کے پاس تو سینکڑوں پھول پڑے ہوئے. اندر گیا، دیکھا یہ کس نے دیے؟ اس نے کہا بھائیا تو نے ایک کو دیا ہے، تیری بہن کو سینکڑوں نے پھول دیے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مکافات عمل دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں جو صلاح ہوگی اسی کا اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمانداروں میں فحاشی، بے حیائی اور یعنی پھیلانا پسند کرتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، خزی ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حیادار بن کے آقا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کر کے رسول رحمت کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ امام کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن ہر بالغ مرد مسلمان واسطے جمعے کا غسل کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری پڑھ کے سنا رہا ہوں میں۔ 8 دن 6 دن جمعہ ہفتہ سے لے کے جمعے رات تک نہ بھی غسل کرے تو چلے گا، کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ صحت مند بلا وجہ کسی عذر کے بغیر اگر غسل نہیں کرتا جمعے کا تو گناہ گار ہوگا۔ لہذا جو غسل جمعے کی تیاری کے لیے کرے، اللہ کے گھر میں پیدل چل کے آئے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، تیل خوشبو میسر ہو تو لگا لے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دونوں روایات کا ترجمہ ہے۔ اور مسجد میں خطیب صاحب کے منبر پہ بیٹھنے کی روایت ہے، دوسرا ہے کہ خطبہ شروع کرنے کی روایت ہے۔ اس سے پہلے مسجد میں آیا، قریب ہو کے بیٹھ گیا، توجہ سے سنا، کوئی اشارہ نہیں کیا۔ فرمایا جب یہ جمعہ کی ادائیگی کر کے 2 فرض ہیں، بعد میں 2 4 رکعات ہیں، مسجد میں پڑھے تو 4 رکعات، گھر میں پڑھے تو 2، لیکن اجر 4 کا ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ رب کائنات اس میں کتنا راضی ہوتا ہے۔ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے ہفتے کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے لے کے مسجد تک جتنے اس کے قدم لگے ہیں نا، کیونکہ سوار نہیں ہونا، اگر سوار ہو بھی گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر موٹر سائیکل یا گاڑی کے چکر خود حساب لگا لے گا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ لم یرکب، سوار نہیں ہوا، کوشش کریں کہ پیدل تھوڑا سا اس میں چلیں جو دور سے آتے ہیں۔ فرمایا جتنے قدم چلے گا ہر قدم کے بدلے سال بھر تہجد پڑھنے اور سال بھر نفلی روزے رکھنے کا اللہ اس اپنے بندے کو اجر عطا کرے گا۔ اگر کوئی 100 قدم کم از کم چلا ہے تو اللہ اس کو 100 سال کی تہجد اور 100 سال کے نفلی روزے رکھنے کا اجر دے گا، لیکن چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط جس میں اکثر ہم فیل ہیں کہ خطیب صاحب کے منبر پہ بیٹھنے 12:50 پہ ٹائم ہے، 12:50 سے پہلے آنے والے کو یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں اور یہ پیکج کا حقدار بنائے گا۔ اللہ ہمیں ہر جمعے اس پیکج سے سکیم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 اعلانات ہیں۔ یہ رمضان کی آمد ہے، یہاں دیندار لوگ، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے قرآن سے زیادہ لگاؤ رکھیں، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ اس قرآن سے لگاؤ کی وجہ سے بڑی عزتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شہر میں بھی اور اسی مسجد میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد القیوم گلشن ناصر میں انشاءاللہ تعالی پروگرام ہوں گے۔ کچھ رمضان سے پہلے ہیں اور کچھ رمضان میں۔ رمضان سے پہلے کل بروز ہفتہ یہ ایک پروگرام شہر میں ہے، ویلس پل کے ساتھ مرکز منہاج الاسلام جہاں میں حاضر ہوتا ہوں، خواتین کا 4:30 سے لے کے 5:30 بجے تک خواتین کا استقبال رمضان پروگرام ہے، جس میں الہدا کی میڈم انشاءاللہ تعالی گفتگو فرمائیں گی۔
اور اتوار والے دن اس مرکز میں خواتین کے لیے استقبال رمضان کا پروگرام ہوگا۔ وہ ٹائم 2:30 سے لے کے 3:30 بجے تک 1.5 گھنٹے کا خواتین کو بھیجیں۔ رمضان کیسے گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی ماں بہنوں کو سکھایا جائے گا، اور فائدہ اس میں مردوں کا ہوگا۔ جب خواتین کو یہ سمجھایا جائے گا نا کہ سحری ذوق سے شوق سے اللہ کی رضا کے لیے پکانی ہے، تو پھر اس میں فائدہ مردوں کا ہوگا۔ لہذا آپ خواتین کو بھیجیں انشاءاللہ تعالی استقبال رمضان میں۔ رمضان کے ایام لیل و نہار گزارنے کا زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 17 فروری سے دوران رمضان یہ دورہ قرآن ہوگا، جس میں قرآن کا سلیس اردو ترجمہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی مسجد میں ہوگا، اور ٹائمنگ 2 بجے سے 3:30 بجے تک سوموار سے شروع ہے۔ وہ رمضان میں 30 رمضان تک جہاں بھی وہ ختم ہوگا، تو اس کا بھی ٹائم ہے۔ خواتین توجہ فرمائیے، 2 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک انشاءاللہ تعالی 17 فروری سے یہ دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں بہنوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے 2 سوال۔ ایک سوال ہے کہ دوران نماز سردی کی وجہ سے کوئی چادر وغیرہ کوئی لی ہے، کوئی کمبل اوڑھا ہوا ہے، تو کیا حال ہے؟ حالانکہ اس کا دین سے اس سے بہت سارے ایسے ضروری مسائل ہیں کہ اگر یہ نہ بھی پوچھا جائے تو وہ لازمی ہے۔ ہاتھ چادر کے اندر ہونے چاہیے یا چادر کے باہر ہونے چاہیے؟ تو بھائیو اس کے بارے حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں موسم سرما میں آیا، صحابہ نے کمبل اوڑھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب رکوع جاتے تو میں نے اصحاب رسول رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھا اپنی کمبلوں سے اپنی چادروں سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کر رہے تھے۔ اس کا واضح ثبوت آپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ دوران نماز قیام میں چادر کے اندر ہاتھ رکھنا ٹھیک ہے، لیکن جب رکوع جانا ہے تو رفع الیدین کرنے کے لیے ہاتھوں کو باہر نکالنا چاہیے۔ میں کیا اور اضافہ کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ دوران نماز چادر کی ایسی بکل مارنا کہ بندہ ہل نہ سکے، اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں چادر ویسے لے لیں ٹھیک ہے، تو کوشش کرے کہ چادر نہ بھی ہونا، چادر بار بار اوپر لیتے ہیں، پھر ساتھ والا تنگ ہوتا ہے، کوئی جیکٹ پہن لیں، کوئی سویٹر پہن لیں، کوئی جرسی پہن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات بتائے، فرمایا تہجد کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، سفر میں مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے، اور فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ صحیح حدیث ہے سند کے ساتھ، لیکن اس میں اختلاف ہے انفرادی یا اجتماعی۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی دعا تو ثابت ہے فرض نماز کے بعد، اجتماعی دعا کہ جیسے آج سلام پھرا امام صاحب نے مدر کیا ہوا ہے، اور صرف 1 منٹ نہیں بلکہ منٹ سے بھی تھوڑا، اللہم انت السلام انت السلام دار السلام یا ذا الجلال والاکرام، حالانکہ یہ دعا نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، اور اس کے بعد ایک دعا مانگ کے ہاتھ پھیر دیتا ہے۔ یہ روایت، یہ طریقہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا نہیں ہے۔ ہاں دعا مانگے، طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی تعریفیں کریں، رسول رحمت پہ درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے کم مانگے، غیروں کے لیے جو وہاں موجود نہیں زیادہ مانگے۔ تیری وجہ تیرے لیے اللہ کا فرشتہ آگے کہتا اللہ جو اپنے لیے نہیں مانگ رہا غیر کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کے لیے میں تیرا فرشتہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے لیے اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ میری تمہاری دعا شاید اللہ قبول کرے نہ کرے، گناہ گار ہے، لیکن اللہ فرشتے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ طریقہ اپنائیے، اور یہ چند سیکنڈ کی دعا جو ہم نے سمجھا شاید نماز کا حصہ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اجتماعی دعا کب ہے؟
جب کوئی اپیل کرے تو پھر بھائی دل لگا کے دعا کرو. خطبہ ہو رہا تھا, صحابی آیا, کہنے کا حالانکہ دل اموار, یہ صحیح بخاری پڑھ کے سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی جانور ہلاک ہو رہے ہیں, آپ دعا کریں اللہ رحمت کی بارش ہمیں نصیب کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں دوران خطبہ چھوڑ دیا, دعا مانگی, اللہ نے بارش اتنی دی, اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. پھر وہی سے ابھی آیا خطبے کے دوران, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو راستے بند ہو گئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے بارش بند ہو جائے. آپ نے پھر خطبہ چھوڑ کے دعا شروع کر دی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو بارش رک چکی تھی, سورج نکل چکا تھا. تو یہ طریقہ ہے, یہ کوئی نہیں ہے کہ بس آؤ جی السلام علیکم علیہ السلام, دعا مانگے لیکن اس کو نماز کا حصہ سمجھ کے نہ مانگے. سلام پھر کیا تو نماز مکمل ہو گئی ہے. دعا الگ ایک عمل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سے بہت سارے احباب کی اپیل ہوتی ہے, اس لیے میں جمعے کے بعد دعا مانگوں گا, آپ دعا میں شریک ہو جائیں. اللہ ہم سب کو مانگنے والا بنائے. آقا فرماتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا رب اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ میری حاضری, آپ سب کی تشریف آوری, جو سنیا سنایا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.